ہے پہلا نقطہ جو ملتا ہے، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو منکر اور نکیر کے سوالات کے جواب دلائیں گی۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو منکر اور نکیر کے سوالات کے جوابات دینے میں آسانی کریں گی، پہلی چیز معلوم ہوئی۔ دوسری بات جو معلوم ہوئی، جو قرآن پر ایمان لائے پڑھے وہی قبر کے امتحان سے جو ہے کامیاب ہونے والا ہے۔ جو قرآن پر ایمان لائے پڑھے اس کی تصدیق عمل کرے وہی کامیاب ہوگا۔ خالی منہ سے ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے، جب تک کہ پڑھ کر تصدیق نہ کرے مطلب عمل نہ کرے اس پر۔ دوسرا نکات یہ پتہ چلتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو پتہ چلتا ہے کہ کافر اور منافق پہ سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلی بات جو ثابت کر کے فرد جرم جو عائد ہوگا اس پر وہ یہ جرم ہوگا اللہ کی کتاب کیوں نہیں پڑھا۔ جو پہلا جرم اس پہ عائد کیا جائے گا وہ ہے اللہ کی کتاب کیوں نہیں پڑھا، کیوں تصدیق نہیں کی اس کی۔ اور چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کو نہ پڑھنے والوں کو نہ سمجھنے والوں کو سر پر مارا جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ دماغ مرکز ہے سمجھ کا، تم نے اس مرکز کو استعمال نہیں کیا اللہ کی کتاب کے لیے۔ دنیا کے اس میں تو بڑے ہوشیار بنتے تھے، بڑے چالاک اور چتر بنتے تھے، لیکن اللہ کی کتاب کا جب معاملہ آیا معصومیت اختیار کر لی، یہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ لوگ کر رہے ہیں ہم ان کے پیچھے صرف چل رہے ہیں۔ تو یہ کتاب اس لیے دی گئی تھی، یہ کتاب اس لیے دی گئی تھی کہ لوگ یہ کہے، اور اتنی غلط فہمیاں اس کتاب کے تعلق سے میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں جتنی غلط فہمیاں اللہ کی کتاب کے تعلق سے آج پھیلائی گئی ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس حد تک غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہے کہ قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے میرے رب تجھ سے میری دعا ہے کہ اگر ایسی کتاب دے دی جس کو پڑھ کے میں گمراہ ہوتا ہوں تو اب ہدایت میں کہاں سے لاؤں، کوئی اور کتاب اتار پھر میرے لیے۔ التجا ہے میری پھر میں اپنے رب سے کہ اگر یہ کتاب میں گمراہی تو نے دے دی تو ہدایت کس کتاب میں پھر وہ کتاب مجھے دی جائے۔ یہ الفاظ منہ سے نکالتے وقت کیوں نہیں انسان سوچتا ہے کہ اللہ کی کتاب گمراہی دے سکتی ہے؟ ہاں تیری نیت گمراہی کی ہے تو اللہ برکت دے، تو گمراہ ہو اس سے۔ میری نیت اس کتاب سے ہدایت کی خالص صرف۔ ارے اس کتاب نے تو اس جاہل قوم کو لوگوں کے لیے جو ہے مینار بنا دیا، لوگوں کے لیے روشن چراغ بنا دیا، چمکتے ہوئے ستارے بنا دیے۔ جن لوگوں کو دنیا میں سب سے گھٹیا اور ذلیل سمجھا جاتا تھا، جو جہالت کے اندر سب سے نچلے تھے، اس قوم میں ایک نبی آتا ہے، اسی کے اندر سے وہ ایک کتاب لا کر ان پہ خرد اور پڑھتا ہے، اور وہ قوم اس پر ایمان لاتی ہے، دنیا کے لیے روشن چراغ بن جاتی ہے۔ جو سب سے جاہل اور بدتر قوم تھی، سوال یہ ہے اگر سب سے جاہل قوم اس کتاب کو پڑھ کر ایمان لا کر اس پہ عمل کر کے دنیا مثال بن سکتی ہے، میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو کے اس کو پڑھ کے کیسے گمراہ ہوتا ہوں؟ سوال یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو کر اگر اس کتاب کو پڑھ کے گمراہ ہوتا ہوں تو سوال یہ وہ کیسے ہدایت یافتہ ہو اس کتاب کو پڑھ کر جو سب سے گمراہ تھے دنیا میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی جاہل ان پڑھ قوم میں بھیجے گئے۔ سوال یہ تھا اگر یہ کتاب صرف ان کے لیے تھی کہ جو پڑھے لکھے سمجھ سکے تو اللہ نے پھر اللہ کے رسول کو پڑھے لکھوں میں بھیجتا، ان جاہل قوم میں کیوں بھیجا؟ نمونہ دے دیا، یہ قرآن کا نمونہ دے دیا کہ سب سے جاہل قوم بھی اگر اس کو تھام لے تو وہ روشن چراغ اور مینار بن سکتی ہے لوگوں کے لیے ہدایت کے۔ تو مسلمانوں اس کو تھامو، اس پر عمل کرو، اس میں وہ انقلاب ہے، اس کتاب میں وہ ہدایت ہے، وہ رہنمائی ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کرتی ہے۔ واقعات ہم سنتے ہیں